آج کی ویڈیو میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر کی تفصیل بیان کریں گے جب آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت لے کر شام گئے تھے، اور اس سفر میں حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ آپ کو بتائیں گے اس سفر میں پیش آنے والے تمام معجزات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی ایسی حکمت عملی تھی جس کی وجہ سے حضرت خدیجہ کو پہلی دفعہ اپنے مال تجارت پر دوگنا نفع حاصل ہوا تھا۔ اس وقت شام یمن کے بعد دنیا کی دوسری بڑی تجارتی منڈی تھا، اس لیے جب بھی شام کی طرف کوئی قافلہ جاتا تو عرب کے ہر تاجر کی یہ کوشش ہوتی کہ وہ اس قافلے کا حصہ بنے۔ چنانچہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت لے کر شام کے لیے روانہ ہوئے تو یہ قافلہ کافی بڑا قافلہ بن گیا تھا۔ قافلہ روانہ ہوا، خاندان بنو ہاشم کے جو لوگ پیغمبر اسلام کو رخصت کرنے کے لیے آئے تھے وہ سب خدا حافظ کہہ کر واپس ہوئے۔ جناب ابو طالب اپنے گھر کی جانب چلے اور یہ قافلہ مکے سے باہر نکلا۔ ابو جہل کے ساتھیوں نے کہا کہ اتنا بڑا قافلہ ہے، راستے کی مشکلات بہت زیادہ ہیں، اتنا سامان تجارت لے کر پہلی مرتبہ ہم جا رہے ہیں اور اس راستے کے بارے میں معلوم ہے کہ خطرناک راستہ ہے، چنانچہ بہتر ہے کہ اپنا کوئی سردار مقرر کر لیا جائے جس کا کام یہ ہوگا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر قافلے کے آگے آگے چلے تاکہ راستے میں جو پریشانی آنے والی ہے اسے پہلے سے اندازہ ہو جائے اور وہ پیچھے کے قافلے کو اطلاع بھیجتا رہے کہ اس طرح آنا، تیزی سے آنا یا آہستہ سے آنا، فلاں چیز کا اہتمام کر کے آنا، یہ ساری خبریں وہ دیتا رہے۔ قافلہ بڑا طویل قافلہ ہے۔ جب سرداری کا مسئلہ آیا ہر قبیلے نے اپنا ایک نمائندہ پیش کر دیا، لیکن جن نمائندوں کے نام پیش ہوتے رہے کسی کو اعتراض نہ ہوا۔ ایک طرف سے ابو جہل کا نام آیا، ایک طرف سے ابو سفیان کا نام آیا، ایک طرف سے حارث کا نام آیا، یہ سارے نام آ رہے ہیں اور ابھی اس پر بحث ہونے والی ہے، لیکن جناب خدیجہ کا غلام میسرہ کہ جسے اس سفر میں ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا گیا تھا کہ وہ پیغمبر اسلام کے تمام حالات و واقعات کو دیکھ کر اپنی مالکہ کو یہ رپورٹ پیش کرے کہ اس نے رسول کو کیسا پایا۔ جب میسرہ نے یہ تجویز پیش کی کہ میں ان تمام ناموں کو مسترد کرتے ہوئے جناب خدیجہ نے جس کو مقرر کیا ہے اس کا نام پیش کرتا ہوں، ایک مرتبہ ابو جہل کے ساتھیوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ خاندان بنو ہاشم جو پیغمبر اسلام سے ہٹ کر اپنا مال تجارت لے کر اس قافلے میں شامل ہے، ان کا ووٹ بھی پیغمبر اسلام کے نام پہ گیا۔ میسرہ بھی پیغمبر اسلام کا نام پیش کر رہا ہے جس کا سامان تجارت اس قافلے میں سب سے زیادہ ہے۔ اب یہ دو ووٹ ہو گئے۔ ابو جہل نے جب یہ دیکھا کہ باقی جتنے بھی نام ہیں وہ سب مسترد ہو جائیں گے تو اس نے تلوار نکال لی اور کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اگر عبداللہ کے یتیم کو سردار بنایا گیا تو ہم اپنی تلوار اپنے سینے میں اتار کے خودکشی کر لیں گے، یہ ذلت و رسوائی ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی کہ اس کی قیادت میں ہم سفر طے کریں۔ جناب حمزہ جو خاندان بنو ہاشم کے نمائندے ہیں، واضح رہے کہ رسول خدا اس وقت خاندان بنو ہاشم کے ساتھ نہیں ہیں، وہ جناب خدیجہ کی جانب سے آئے ہیں، مگر جناب حمزہ کے جو جناب ابو طالب کی غیر موجودگی میں بنو ہاشم کی نمائندگی کر رہے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور ہم عمر ہیں، اور دوسرے رشتے سے وہ آپ کے دودھ شریک بھائی اور بچپن کے دوست بھی ہیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر تلوار نکال لی اور ابو جہل سے کہا کہ خبردار، اگر تو نے میرے بھتیجے کی شان میں کوئی گستاخی کی تو یہیں پہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ پیغمبر اسلام آگے بڑھے، چچا سفر کی ابتدا میں فتنہ و فساد سے آغاز کرنا مناسب نہیں ہے، ایسا کریں کہ اس مسئلے کو مفاہمت سے سلجھا لیتے ہیں، آدھا دن قیادت ایک کے ہاتھ میں رہے اور آدھا دن دوسرے کے ہاتھ میں۔ ابو جہل نے سوچا کہ پہلا جو دن کا حصہ ہے صبح سے دوپہر تک اس کے اندر ہمیں آگے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت انسان تھکن اتار چکا ہوتا ہے، طاقت زیادہ ہوتی ہے، اس وقت ہم آگے رہیں گے اور دوپہر سے شام تک جب تھکن بڑھ چکی ہوتی ہے اس وقت ہم پیچھے رہ کر آرام کریں اور عبداللہ کے یتیم کو اس وقت قافلے کے آگے آگے رہ کر سارے قافلے کی حفاظت کرنا پڑے۔ پیغمبر اسلام اس کی اس شرط کو قبول کر لیتے ہیں اور یہ معاملہ طے پا جاتا ہے۔
चुनाचे काफिला चलने लगा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से सफ़र की तमाम मुश्किलात हल होती जा रही हैं। उस वक्त मक्के के लोगों के जहन में भी नहीं है कि ये यतीम आगे चलकर नबी या रसूल बन सकता है, लेकिन सब ने ये महसूस कर लिया कि ये नौजवान कोई आम नौजवान नहीं है, इसके साथ ज़रूर कोई गैबी ताकतें हैं। लेकिन चूंकि लोगों को नबूवत का हल्का सा शायबा तक नहीं था, इसलिए ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या माजरा है। तारीख बताती है कि इस काफिले ने 1 या 2 मंजिलें तय की होंगी कि एक ऐसे मकाम पर यह काफिला पहुंचा कि एक जानिब पहाड़ थे और दूसरी जानिब हमवार मैदान था। काफिले हमवार मैदानों से गुजरा करते हैं, लेकिन पैगम्बर इस्लाम रुक गए और जनाब खदीजा के गुलाम मैसरा और ख़ानदान बनु हाशिम के अफराद को जमा करके कहा कि शाम का वक्त है, हमें आराम करना है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि इस मैदान में आराम ना करें बल्कि पहाड़ की जानिब चले जाएं। हमें इन पहाड़ियों पर चढ़ के आराम करना चाहिए। ये उन लोगों के लिए एक बड़ी अजीब व गरीब तजवीज़ बन गई कि इतने सारे ऊँट और इतना सारा सामान सफ़र मैदान से हम इसको पहाड़ पर ले जाएं और सुबह फिर वापस सबको लेकर आएं। ये तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन चूंकि ये शाम का वक्त था और पैगम्बर इस्लाम उस वक्त सरदार काफिला थे, चुनाचे काफिले वालों को आपकी बात मानना पड़ी। लेकिन सारे परेशानी के आलम में हैं और अबू जहल का प्रोपेगेंडा जारी है कि देखो, जिसे हमने सरदार बनाने पे इत्तफाक कर लिया है, ये तो बिला वजह हमें ज़हमत व परेशानी में डाल रहा है। इसका नतीजा ये निकला कि बाकी सब तो पैगंबर के साथ बसद मुश्किल उन पहाड़ियों पे चढ़ गए। अगरचे हैरान तो थे कि ये पहाड़ियाँ कि जिनके बारे में हम ये सोच रहे थे कि सारे सामान को ले जाना नामुमकिन है, मगर इतनी मुश्किल भी ये पहाड़ियाँ साबित ना हुई। कोई ऐसा राज, कोई ऐसा मौजज़ा है दरमियान में कि इतनी आसानी से हमारे ऊँट इन पहाड़ियों पर चढ़ गए। लेकिन बहरहाल फिर भी कुछ रहमत तो हुई। काफिले में से एक सरदार अकड़ गया, कहने लगा कि हरगिज़ नहीं, मेरा दिमाग ख़राब नहीं हुआ कि मैं फ़कत एक नातजर्बाकार नौजवान की बातों में आकर अपने 400 ऊँटों को पहाड़ियों पर चढ़ाऊँ। तुम्हें क्या हो गया है? तुम में से हर एक 25-25 और 50-50 सफ़र कर चुका है और इसके बावजूद इस वक्त एक ऐसी गलती कर रहे हो। मगर पैगम्बर इस्लाम मशवरा दे चुके हैं और काफिले को बहरहाल पैगम्बर इस्लाम के मशवरे पर अमल करना पड़ा। लेकिन अजीब बात यह हुई कि अभी काफिला ऊपर पहुंचा ही था और खैमे तक न लगाए गए थे, ऊँटों तक को ना बांधा गया था कि उस इलाके में एकदम से बादल आए और इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि सैलाब की कैफियत पैदा हो गई। और देखते ही देखते वो सरदार जो अपने 400 ऊँट लेकर मैदान में बैठा था, वो अपने 400 ऊँटों समेत पानी के उस धारे में बहता हुआ जहन्नुम वासिल हो गया। और हर एक हैरानो परेशान कि इस रास्ते से हम पहले भी गुजरे थे, मगर अंदाज़ा तक न था कि यहाँ पे कभी सैलाब भी आ सकता है। और फिर ये आज सैलाब आया और आज ही हमारे सरदार ने हमें पहाड़ी पर चढ़ने का मशवरा दिया। अबू जहल के ग्रुप के अलावा सारे काफिले के लोगों में एक ख्याल पैदा हुआ कि जिसे हमने सरदार बनाया है वो इंतहाई दानिशमंद है, हमारे फ़ायदे का ख्याल रखता है। एक एहतराम रसूल दिलों में पैदा होने लगा। ये सब देखकर अबू जहल और उसके साथियों के दिलों में हसद की आग बढ़ती जा रही है। लेकिन इसके बाद फिर एक परेशानी का मरहला आ गया। 4 दिन मुसलसल बारिश होती रही और सैलाब की कैफियत जारी रही। चारों तरफ पानी खड़ा हो चुका है, फकत वो रास्ता महफूज है कि जहाँ से ये लोग आए थे। मैसरा जैसा शख्स भी घबरा गया और रसूल से कहता है कि ऐ सरदार काफिला, इतनी बारिश हो गई है और इतना पानी जमा हो गया है कि अब आगे जाने का रास्ता तो बंद है और आसार ये बता रहे हैं कि महीना 2 महीने लग जाएंगे इस रास्ते को खुलते हुए। सिर्फ वापसी का रास्ता जिससे हम आए थे वो रास्ता खुला हुआ है। यहीं पे इस सफ़र को ख़त्म करें, वापस मक्के चलें और 1 महीने के बाद दोबारा आएं। इसलिए कि अगर यहाँ पे 1 महीना क़याम कर लिया तो बेइंतहा नुकसान भी होगा और भूख और प्यास की वजह से मौत की हालत भी तारी हो जाएगी। पैगम्बर इस्लाम खामोश हैं और खामोशी के आलम में कह रहे हैं कि इसका जवाब मैं कल दूंगा। शाम के वक्त ये बात हुई और अगली सुबह का वक्त आया।
پیغمبر اسلام خاندان بنو ہاشم اور جناب خدیجہ کے غلام میسرہ کو لے کر اس مقام پر جا کے کھڑے ہو گئے کہ جہاں سے آگے بڑھنے کا راستہ تھا اور دور تک پانی ہی پانی ہے، اور پیغمبر اسلام اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تم میں سے جو میری بات ماننے کو تیار ہے وہ اپنے سامان کو تیار کر لے، ہم اسی مقام سے گزریں گے۔ سب حیران و پریشان ہیں کہ اس نوجوان کو کیا ہو گیا ہے کہ سیلابی پانی دریا کی صورت میں ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہاں سے آگے بڑھنا ہے۔ حیرت کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، مگر یہ دیکھ کر حیرت اور بڑھتی گئی کہ اس نے اعلان کر دیا مگر آگے نہیں بڑھ رہا اور وہیں کھڑا ہے، اور پیغمبر چاروں طرف نگاہ ڈال رہے ہیں کہ ایک دم پہاڑ کی چوٹی سے ایک سفید پرندہ اڑ کے آیا جس کی چونچ میں درخت کی ایک شاخ تھی، اور روایت یہ ہے کہ وہ سیلابی پانی سے اس طرح اڑ کے گیا کہ اس کے منہ میں جو شاخ ہے اس سے پانی پر ایک لکیر سی بنی، اور جیسے ہی وہ لکیر بنی ایک راستہ سا بن گیا۔ پیغمبر اسلام نے اعلان کیا جو بھی اس وقت بسم اللہ و باللہ پڑھے گا وہ میرے ساتھ آگے آئے اور دیکھیں کہ کس آرام سے اس مقام سے نکل جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا اعلان ہے کہ جس پر عمل کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے کہ کیسے اپنی جان اور اپنے سامان کو خطرے میں ڈالے۔ پیغمبر یہ منظر دیکھتے ہیں، اگرچہ اس وقت پیغمبر کو آگے نہیں جانا ہے کیونکہ صبح کا وقت ہے اور ابو جہل سردار قافلہ ہے، آگے اسے بڑھنا ہے کہ اس کا حق بھی ہے اور اس کا فرض بھی۔ مگر پیغمبر نے جب اسے خاموش دیکھا تو اس سے کہا کہ اگر تو آگے نہیں بڑھتا تو میں آگے جاؤں گا۔ اب وہ خاموش ہے، نہ ہاں کہہ سکتا ہے نہ کہہ سکتا ہے، لیکن اس کی خاموشی کو دیکھ کے پیغمبر اسلام بسم اللہ و باللہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، اور پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کا سامان تجارت ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سارے کا سارا قافلہ حیران ہو گیا کہ کسی کے گھٹنے تک بھی پانی نہ پہنچ سکا، پنڈلیوں تک پانی رہا، اور پیغمبر اسلام اپنے اونٹوں سمیت اس سیلابی پانی کو طے کر کے دوسری جانب پہنچ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر اب تو سارا قافلہ ایک ساتھ قطار بنا کر کھڑا ہو گیا۔ سب کو پریشانی ہے کہ ہمارا اتنا نقصان ہو رہا ہے، سامان تجارت خراب ہو رہا ہے۔ سب کے سب لوگ آگے بڑھ گئے، صرف ایک آدمی تھا جس نے انکار کر دیا، کہا کہ میں بسم اللہ کیوں کہوں، میں کہوں گا بسم لات والعزیٰ، لات و عزیٰ کے نام سے، یہ کہہ کے آگے بڑھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اس انداز سے آگے بڑھ رہا ہے کہ اس کے آگے بھی کچھ لوگ ہیں، اس کے پیچھے بھی کچھ لوگ ہیں، یہ سب کے سب خیریت سے جا رہے ہیں، اور ایک دم سے یہ پانی میں داخل ہوا اور ایک سیکنڈ کے اندر یہ پانی میں ڈوب چکا تھا۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد قافلے کے ساتھیوں کے دلوں پر اور اثر ہوا کہ اس نوجوان میں کچھ خصوصیت ہے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ رسالت و نبوت کا بھی کچھ تصور نہیں ہے۔ خیر تاریخ بتاتی ہے کہ یہ قافلہ اس پانی کو طے کر کے اپنے اس راستے پہ آ گیا جو شام تک لے جانے والا ہے۔ اب ابو جہل انتہائی بے چین ہے اور تھوڑی دور یہ لوگ چلے۔ ابو جہل اب آگے ہو گیا۔ ابو جہل نے دیکھا کہ راستے میں کنواں آ گیا ہے۔ اب یہ پرانا زمانہ تھا، پانی کے ذخیرے تو ساتھ ہوتے نہیں تھے، راستے میں جہاں جہاں کنویں ہوتے تھے اس کے حساب سے پانی کو جمع کیا جاتا تھا۔ اس کنویں سے پانی لیا اور یہاں سے 8 گھنٹے کی مسافت پر اگلا کنواں آئے گا تو 8 گھنٹے کا پانی لے لیا۔ زیادہ پانی نہیں لے سکتے تھے کیونکہ سامان تجارت والے اونٹوں کے علاوہ کوئی اضافی نہیں ہوتے تھے کہ جن پر پانی رکھا جا سکتا، لہٰذا اندازے سے لوگ چلتے تھے کہ 8 گھنٹے کے بعد کنواں ہے تو 8 گھنٹے کا پانی لے لیا، اگر 1 دن کے بعد کنواں ہے تو 24 گھنٹے کا پانی لے لیا۔ اور سردار لشکر کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی تھی کہ یہ سب خبریں وہ پہلے دیتا رہے۔ ابو جہل آگے جا رہا ہے اور اسے معلوم ہے کہ کتنا پانی ان لوگوں کے پاس ہے۔ قافلہ چلتا رہا۔ ابو جہل سوچ میں پڑا ہوا ہے کہ میں کس طریقے سے عبداللہ کے اس یتیم کا خاتمہ کروں کہ جس کی وجہ سے میری سرداری چھن گئی، ورنہ اس سے پہلے جس قافلے میں ابو جہل ہوتا تھا اس قافلے میں کوئی اور سردار بنتا ہی نہ تھا۔ یہ آج پہلا موقع ہے کہ آدھا دن اسے ملا ہے، آدھا دن اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ آخر
پھر اس نے ایک ترکیب سوچی، وہ یہ کہ قافلے کے پیچھے والے لوگ تو وقت کے حساب سے پانی جمع کر کے آ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ 8 گھنٹے کے بعد کنواں آنے والا ہے، تو پانی کو اس حساب سے خرچ کر رہے ہوں گے۔ اس نے سوچا کہ اپنی ضرورت کا پانی لے کر کنویں کو اس طرح بند کر دیا جائے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب پورا قافلہ یہاں پہ آئے گا تو انہیں پانی نہ مل سکے گا، اور اس کنویں کے بعد 24 گھنٹے کے بعد پانی دستیاب ہوگا، تو 24 گھنٹے میں وہ پیاس کے عالم میں مر جائیں گے۔ اچھا ہے یہ سب لوگ مر جائیں، کیونکہ اب مکہ واپس جانے کے بعد عبداللہ کے یتیم کا جو احترام ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ جیسے کسی بادشاہ کا ہوتا ہے، کیونکہ ابو جہل دیکھ چکا تھا کہ پیغمبر اسلام پورے قافلے کی جان بچا چکے ہیں اس سیلاب سے، اور مکے جا کر جب یہ پورا قافلہ یہ واقعہ سنائے گا تو ان کی کتنی عزت و احترام ہوگا۔ اس نے سوچا کہ چاہے باقی لوگ بھی مارے جائیں مگر عبداللہ کے یتیم کو تو مکے تک زندہ واپس نہیں جانے دینا۔ یہ سوچنے کے بعد اس نے کنویں سے پانی لیا، اور پانی لینے کے بعد کنویں کو بند کر دیا، اور تیزی سے بڑھتے ہوئے 2 گھنٹے کی مسافت پر آگے جا کے بیٹھ گیا۔ ایک غلام کو پانی کی مشق دے کر یہاں پہ بٹھا دیا کہ یہاں پہ بیٹھے انتظار کرتے رہو، اور جب تم یہ منظر دیکھو کہ عبداللہ کا بیٹا تڑپ تڑپ کے پیاس کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو آ کے مجھے یہ خوشخبری سناؤ، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ خود آگے بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ اب میرا غلام آئے گا، لیکن جب غلام آیا تو ابو جہل نے دیکھا کہ وہ خوشی کے عالم میں نہیں آ رہا کہ میں یہ خوشخبری ابو جہل کو پہنچاؤں اور آزاد ہو جاؤں، بلکہ وہ بڑا گھبرایا ہوا ہے، اور آتے ہی کہتا ہے کہ آقا یہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر لیں اس نوجوان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر خداؤں کا سایہ ہے۔ اپنے غلام کے منہ سے پیغمبر اسلام کی تعریف سن کر اس کی حسد کی آگ اور بھڑک اٹھی، اور غصے کے عالم میں کہتا ہے کہ کیا بکواس کر رہے ہو، میں نے تمہیں کس کام کے لیے بھیجا تھا اور تم آ کے قصیدہ پڑھ رہے ہو، ہوا کیا ہے یہ تو بتاؤ۔ کہا کہ جس وقت میں نے اس قافلے کو آتا ہوا دیکھا تو مجھے یہی توقع تھی کہ وہ لوگ پیاس کے عالم میں آ رہے ہوں گے، لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ کنواں نہ ملنے پر ہر ایک گھبرا تو گیا، لیکن عبداللہ کا یتیم آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے قافلے کے ساتھیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ یہ کہہ کے وہ آگے بڑھا، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر ایک مرتبہ زمین کو ٹھوکر ماری، اور زمین سے تازہ پانی کا چشمہ ابل پڑا، اور سارا قافلہ خوشی کے عالم میں اس کے قدموں پر گر پڑا، اس کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگا، ہر ایک کی زبان پر اس کی تعریف تھی۔ ابو جہل اس وقت انتہائی پریشانی اور ندامت کی حالت میں ہے کہ وہ کس طرح اپنے قافلے کا سامنا کرے، پریشانی کے عالم میں آگے بڑھا جا رہا ہے۔ روایت میں ہے کہ شام کی سرحد کے قریب ایک مقام پر اس کا اونٹ کھجور کے ایک درخت کے قریب سے گزرا کہ اچانک اس کھجور کے درخت کی اوٹ سے ایک انتہائی خوفناک اژدہا نکل کے اس انداز سے آگے آیا کہ ابو جہل کا اونٹ بھڑک کے بھاگا، اور اس نے ابو جہل کو زمین پہ گرایا، اس کی پسلیوں میں انتہائی شدید چوٹ آئی، اور اس کا اونٹ ڈر کے مارے صحرا میں فرار اختیار کر جاتا ہے۔ ابو جہل گھبرا کر اپنے ساتھیوں سمیت 1 گھنٹے کی مسافت پر پیچھے چلا گیا، اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ خدا نے ہمیں عبداللہ کے یتیم کو نقصان پہنچانے کا ایک موقع اور دیا ہے، یہیں ٹھہر جاؤ اور دیکھو کہ میں کیا کرتا ہوں۔ 1 گھنٹے کی مسافت پر ٹھہرا ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ پیچھے کا قافلہ آیا اور ابو جہل سے آ کے مل گیا۔ ابو جہل سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم تو سردار ہو، تمہیں تو آگے آگے رہنا ہے، انتظار کس بات کا کر رہے ہو؟ ابو جہل ہاتھوں کو جوڑ کر آگے بڑھتا ہے اور پیغمبر اسلام کے پاس پہنچ کر کہتا ہے کہ اے عبداللہ کے یتیم، میں نے بڑی غلطی کی تھی کہ تیری موجودگی میں اس قافلے کی سرداری سنبھالی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کیسی حماقت کر رہا ہوں، تیرے آگے کسی کو حق ہی نہیں ہے۔ اب آج سے میں بھی یہ اعلان کرتا ہوں کہ تو پورا دن اس قافلے کا سردار ہوگا اور ہم لوگ پیچھے پیچھے چلیں گے، تم آگے آگے چلو گے۔
اتنا سننا تھا کہ پیغمبر اسلام کے چچا حضرت عباس خوشی کے عالم میں آگے بڑھے، پیغمبر اسلام سے گلے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، کتنا مبارک دن ہے کہ ابو جہل جیسا دشمن بھی تمہاری عزت و عظمت کا اعتراف کر رہا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ چچا، آپ ابو جہل کی باتوں میں نہ آئیے، اس میں دھوکہ اور فریب محسوس ہو رہا ہے، اور ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے ابو جہل نے اس طرح اپنے آپ کو بدلا ہے۔ آپ لوگ ٹھہریے، میں چل کے دیکھتا ہوں۔ اب پیغمبر اسلام آگے آگے ہیں، قافلہ پیغمبر کے ساتھ ساتھ ہے مگر تھوڑے فاصلے پر ہے، تاکہ اگر کوئی اس قسم کا واقعہ پیش آئے تو قافلے والے محفوظ رہیں، اور ابو جہل اس خوشی کو اپنے سینے میں چھپائے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ چنانچہ ایک وقت آیا کہ پیغمبر اسلام کا اونٹ اسی کھجور کے درخت کے پاس پہنچا، اور وہ خوفناک اژدہا اس کی اونٹ سے پہلے کی طرح باہر نکلا۔ پیغمبر اسلام کا اونٹ ڈر کے مارے فرار اختیار کرنا چاہتا ہے کہ پیغمبر نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا اور کہا کہ ٹھہر جا، اور ادھر اس اژدہے کو دیکھا اور کہا کہ تو کون ہے؟ کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ مخلوق خدا کو اذیت پہنچانے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے؟ وہ اژدہا ایک مرتبہ گھبرا کے کہتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ کیا مکہ سے آ رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں، میں مکے سے آ رہا ہوں۔ مگر تو نے یہ سوال کیوں کیا؟ اب یہ گفتگو ایک ایسی زبان میں ہو رہی ہے کہ قافلہ سمجھ نہیں رہا کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، مگر وہ لوگ یہ عجیب منظر دیکھ رہے ہیں کہ اژدہا اونٹ کے پاس کھڑا ہے اور پیغمبر اسلام سے باتیں کر رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ تو نے میرے شہر کا نام کیوں لیا؟ اس نے کہا کہ آپ کے شہر مکہ میں عبداللہ کا ایک بیٹا ہے، وہ اس وقت کہاں ہوگا؟ پیغمبر نے کہا میں ہی وہ ہوں۔ اژدہا کہتا ہے کہ میں تو بڑے طویل عرصے سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ میں جنوں کا سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل خدا کے ہاتھ پر ایمان لایا تھا۔ ایمان لانے کے بعد میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خواہش ظاہر کی تھی کہ آپ مجھ سے میری شفاعت و بخشش کا وعدہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ گناہ گاروں کی شفاعت کا حق میری اولاد میں میرے ایک بیٹے کو ملے گا جو مکے میں ہوگا، عبداللہ کا بیٹا ہوگا، اور ایک دن اسی مقام سے گزرے گا۔ اس کا انتظار کر، جب وہ آ جائے تو یہ درخواست اس کے سامنے پیش کرنا۔ پیغمبر اسلام نے اپنا دوسرا ہاتھ اژدہے کے سر پر رکھا۔ جا، میں نے تجھ سے تیری شفاعت کا وعدہ کیا، مگر اب اس راستے کو چھوڑ کے چلا جا۔ اژدہا تو واپس چلا گیا۔ قافلہ پیغمبر کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا تھا۔ اب پیغمبر اسلام ساری بات تو نہیں بتا سکتے کیونکہ ظاہری طور پر اعلان نبوت میں 15 سال ابھی باقی ہیں، تو یہ راز نبوت تو ان کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ البتہ آپ قافلے والوں کو کہتے ہیں کہ اگر اس سے پہلے تم اس راستے سے گزرے ہو اور اس اژدہے سے ڈرے ہو تو اطمینان کر لو کہ اب اس کے بعد یہ کسی کے راستے میں نہیں آئے گا۔ ایک ایک منظر قافلے والوں کو حیران کر رہا ہے۔ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ اپنی رپورٹ تیار کر رہا ہے اور ابو جہل کی حسد کی آگ بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ تھوڑے دنوں کے بعد یہ قافلہ شام کی سرزمین میں داخل ہوا، اور شام سے مراد وہ علاقہ ہے جس میں آج شام، اسرائیل، فلسطین، اردن اور لبنان شامل ہیں۔ اب یہاں پہ روایت یہ ہے کہ جس راستے سے یہ قافلہ گزر رہا تھا اس راستے پہ ابو جبیر نامی ایک راہب کا صومعہ یعنی عبادت گاہ تھی۔ وہ اپنی عبادت گاہ میں مصروف عبادت تھا، اتنا پرہیزگار اور عمر رسیدہ تھا کہ اس سارے علاقے میں سب اس کے شاگرد تھے اور اس کا احترام کرتے تھے۔ زیادہ پڑھنے اور زیادہ رونے کی وجہ سے اس راہب کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی تھی۔ اب یہ زیادہ کیا پڑھتا تھا، زیادہ کس بات پہ روتا تھا؟ اس بارے میں روایت ہے کہ اس کے پاس تورات و انجیل کا وہ نسخہ تھا جو حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو دیا تھا۔ مسلسل یہ اس کو پڑھتا ہے، مگر ساری کتاب تو نہیں، تورات کے اس حصے کو اور انجیل کے اسی حصے کو جس میں پیغمبر اسلام کی آمد کی خبر دی گئی تھی، پیغمبر کی نشانیاں بتائی گئی تھیں۔ دن ہو رات ہو مسلسل وہ پڑھتا ہے اور روتا جاتا ہے۔
اور بار بار کہتا جاتا ہے کہ کوئی ہے اس دنیا میں ایسا جو مجھے اس کی آمد کی بشارت دے، جو تہامہ سے یعنی مکے کے علاقے سے نبوت و کرامت کا تاج سر پہ رکھے اس طرح نکلے گا جس طرح مشرق سے آفتاب نکلا کرتا ہے۔ ارے کوئی ہے جو میری موت سے پہلے میرے کانوں میں یہ بشارت ڈال دے کہ وہ آنے والا آ گیا ہے۔ کتاب کو پڑھتا جاتا ہے اور روتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بینائی کی یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ تقریباً نابینا کے برابر ہو گیا۔ اس وقت اپنے شاگردوں کو جمع کیا، کہا کہ بس اب میرا ایک حق ادا کرتے رہنا۔ میں اس قابل تو نہ رہا کہ خود دیکھ سکوں، مگر حجاز کے علاقے سے آنے والے قافلوں کو مسلسل دیکھتے رہنا اور مجھے اس کی خبر دیتے رہنا کہ کون سے قافلے آ رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کا قافلہ اسی راستے سے آ رہا تھا۔ سارے راہب بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ شاگرد باہر کھڑے ہیں تاکہ کوئی قافلہ آئے تو خبر کر دیں۔ اچانک سارے کا سارا عبادت خانہ ایک دفعہ روشنی سے جگمگا اٹھا۔ راہب گھبرا گیا کہ یہ اتنی روشنی کہاں سے آ گئی، اور باہر سے شاگرد دوڑتے ہوئے آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ اے ہمارے استاد محترم، حجاز کی جانب سے ایک قافلہ آ رہا ہے، مگر اس قافلے کی عجیب خصوصیت ہے، قافلے کے ساتھ ایک بادل چل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ سائے میں ہیں، اور اتنی روشنی آ رہی ہے اس قافلے کی طرف سے کہ آپ نے دیکھا کہ سارے کا سارا عبادت خانہ منور ہو گیا۔ راہب گھبرا کے کھڑا ہو گیا، کہا کہ یہ تو وہی نشانی ہے جو حجاز سے آنے والے نبی کی نشانی تھی۔ بادل کا سایہ اور چہرے کا نور، ایسا لگ رہا ہے کہ آج میری وہ مراد پوری ہونے والی ہے۔ اے میرے شاگردو، باہر جاؤ اور دیکھتے رہو۔ جب تم یہ دیکھو کہ وہ قافلہ یہاں پہ رک رہا ہے تو وہ جو فلاں درخت اور اس کے پاس جو کنواں ہے اسے دیکھتے رہنا۔ وہ درخت جو صدیوں سے سوکھا پڑا ہوا ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب آ چکے ہیں، اس سے ٹیک لگا کے بیٹھ چکے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو 5 صدیاں گزر گئیں، اس کے بعد سے یہ درخت سوکھا پڑا ہے، اور وہ کنواں جہاں سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے پانی پیا تھا وہ سوکھ گیا ہے۔ دیکھتے رہنا، اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے وجود کی برکت سے درخت دوبارہ سرسبز ہو جائے اور کنویں میں پانی آ جائے تو فوراً آ کے مجھے بتانا۔ اور اس مقام پر آ کے رکا۔ پیغمبر اسلام کا یہ طریقہ تھا کہ جب قافلہ اتر جاتا تھا تو پیغمبر اسلام اپنے قافلے سے الگ ہو جاتے تھے، سب کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے بلکہ کسی گوشے میں جا کے بیٹھتے تھے جہاں اکیلے اور تنہا ہوں، مصروف عبادت ہو جاتے تھے یا اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ راہب کے شاگردوں نے دیکھا کہ قافلہ آ کے رک گیا۔ اس میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا اور الگ ہونے لگا، لیکن جب وہ نوجوان الگ ہوا تو وہ بادل بھی اس کے ساتھ ساتھ حرکت کرنے لگا اور وہ روشنی بھی اس نوجوان کے ساتھ جانے لگی، اور یہ نوجوان اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت سرسبز ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ دیکھا کہ یہ نوجوان آگے بڑھا اور کنویں کے قریب پہنچا، اپنے لعاب دہن کو اس کنویں میں ڈالا۔ راہب دوڑ کے اس کنویں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ تازہ پانی اس کنویں میں جوش مار رہا ہے۔ دوڑ کر عبادت خانے میں واپس آئے اور اپنے استاد محترم ابو جبیر کو بتایا۔ یہ سنتے ہی وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آج پروردگار نے میری دعا سن لی ہے، جاؤ اور جا کے سارے قافلے والوں کو کہو کہ میری طرف سے ان کی دعوت ہے۔ یہ شاگرد دعوت کا پیغام لے کر ابو جہل کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہمارے استاد نے تمہیں بلایا ہے۔ حیران ہو کر ابو جہل اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ 20 دفعہ ہم یہاں سے گزر کر گئے ہیں، آج تک ہمیں کبھی دعوت نہیں آئی، یہ آج کس خوشی میں دعوت ہو رہی ہے، لیکن چلو اس سے اچھا اور کیا ہوگا کہ ہم کھانا بنانے کی زحمت سے بچ جائیں گے۔ یہ کہہ کر چلنے لگے تو قافلے میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہمارا اتنا قیمتی سامان تجارت پڑا ہوا ہے، جہاں پر کس کو چھوڑ کر جائیں۔ ابو جہل کی خواہش یہ تھی کہ رسول کسی طرح اس دعوت میں نہ جانے پائیں۔ طنزیہ انداز میں کہتا ہے، گھبرانے کی کیا بات ہے، ہمارے پاس امین موجود ہے، امین کو چھوڑ جاؤ امانت کے لیے، اور ہم سب کے سب چلتے ہیں۔
ये तजवीज़ सबको पसंद आ गई। पैगम्बर इस्लाम के पास आकर दरख्वास्त की कि इतना सारा सामान है, आपके अलावा और किसी पे भरोसा नहीं है। पैगंबर वहाँ पर बैठ गए और ये सब के सब दावत में पहुँचे। जब ये लोग बैठ चुके तो वो उस्ताद एक मर्तबा अपनी जगह से खड़ा हुआ और एक एक के करीब पहुंचकर उसका चेहरा देखने लगा। क्योंकि नज़र बहुत कमज़ोर है, बिल्कुल करीब आता है तो नज़र आता है। सबको देख लिया और घबराहट के आलम में एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। राहिब के शागिर्दों ने जब अपने उस्ताद की अदम दिलचस्पी देखी तो वो भी पीछे हट गए। अबू जहल ने देखा कि ये तो माजरा ही कुछ और हो गया। दस्तरखान पे ला के बिठा दिया, खाली प्लेटें रखी हैं, ना खाना है ना कोई खाने की दावत देने वाला है। अब परेशान है कि कहे तो क्या कहे। दावत उसी के जरिए से आई है, हर एक उसी को देख रहा है। मगर पैगंबर इस्लाम के चचा जनाबे अब्बास समझ गए, खड़े हुए और राहिब के पास आए। पूछा कि क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। कहा कि एक बात बताओ, क्या तुम्हारा पूरा काफिला आ गया है या अभी कोई बाहर भी है? इससे पहले कि जनाबे अब्बास कोई जवाब दें, अबू जहल कहता है कि नहीं, वहाँ कोई नहीं है। हाँ, फकत हमारा एक नौकर है जो अरब की एक औरत की जानिब से नौकर होकर आया है। नौजवान सा बच्चा है, उसको हमने सामान की हिफाजत के लिए बाहर बिठाया हुआ है। जनाबे हमजा ने ये तौहीन आमेज जुमले सुने तो गुस्से के आलम में तलवार निकाल के खड़े हो गए और कहा कि खबरदार, अगर आइंदा ऐसा जुमला तुम्हारी जुबान से निकला तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। अबू जहल खामोश होकर बैठ गया। जनाबे अब्बास कहते हैं कि नहीं, वो हमारा भतीजा है, मगर तुम्हें उससे क्या काम है? कहा कि मैं एक ऐसे शख्स की तलाश में हूँ जिसमें ये निशानियाँ हों। ये कह के 4-5 निशानियाँ बताईं। जनाबे अब्बास को तो मालूम है कि ये निशानियाँ किस में हैं। कहा कि अगर तुम खुद चलोगे तो पहचान लोगे? जवाब दिया कि यकीनन पहचान लूँगा। जनाबे अब्बास उसको लेकर बाहर आए, पैगंबर इस्लाम के करीब पहुँचे। पैगंबर इस्लाम के करीब पहुँचते ही वो बेइख्तियार कहता है कि यही तो था जिसका मुझे इंतज़ार था, इसे तुमने कहाँ छोड़ दिया है? जनाबे अब्बास हैरान होकर उससे पूछते हैं कि ये फ़र्क क्यों है? इससे पहले तो जब किसी को तुम देखते थे तो बिल्कुल अपनी आंखें उसके चेहरे के करीब ले जाते थे और यहाँ दूर से देख के पुकार उठे। कहा कि हाँ, मैंने खुदा से दुआ मांगी। जब तुम्हारे चेहरे देख रहा था तो नाबीना था, लेकिन जैसे ही इसके चेहरे पर नजर पड़ी तो मेरी आंखों की जवानी वाली बिनाई वापस आ गई और यही निशानी मुझे बताई गई थी आखिरी पैगंबर की। ये कहकर पैगंबर इस्लाम के करीब आया। जनाबे अब्बास आगे ना बढ़े। ये तो नहीं पता कि मेरा भतीजा नबी है, मगर ये मालूम है कि कौन से मकामात हैं कि जहाँ मुझे पीछे रहना है। वो पीछे रहे। राहिब आगे आता है, पैगंबर को सलाम किया मगर और कोई बात ना की, सिर्फ इतना कहा कि दावत में आपका इंतजार हो रहा है। पैगंबर जवाब देते हैं कि इस सामान की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, मैं कैसे जाऊं? कहा कि आप घबराइए नहीं। अपने शागिर्दों को बुलाकर सामान की हिफाजत के लिए चारों तरफ खड़ा किया और कहा कि अगर एक सुई भी गायब हो जाए तो मैं उसका जामिन हूँ, मैं उसकी अदायगी करूँगा, आप मेरे साथ चलें। ये कह के पैगंबर को लेके चला, मगर वहाँ नहीं जहाँ सब जमा थे, अपने खास कमरे की जानिब जिसका दरवाज़ा छोटा था। ये छोटा दरवाज़ा उसने पहले से बनवाया था। उसको मालूम था कि एक दिन आखिरी नबी मेरे यहाँ आएगा। पैगंबर इस्लाम की खुसूसियात में से एक ये थी कि आपके जिस्म पे हर लिबास पूरा आ जाता था। बड़ा लिबास पहने तो वो खुद ब खुद छोटा हो जाता था और छोटे लिबास को पहने तो लिबास खुद ब खुद फैल जाता था। इसी तरह पैगंबर इस्लाम की एक खुसूसियत ये भी थी कि पैगंबर को अल्लाह ताला के अलावा न किसी के आगे सर को झुकाना पड़ा, ना गर्दन। यही वजह थी कि अगर किसी मकाम पर दरवाज़ा बहुत छोटा है तो आम आदमी है तो उसको झुककर गुजरना पड़ेगा, लेकिन पैगंबर इस्लाम गुजरते तो वो छोटा दरवाज़ा खुद ब खुद बड़ा हो जाता ताकि पैगंबर इस्लाम की पेशानी ना झुकने पाए। और ये निशानी उस राहिब को भी मालूम थी। चुनाचे वो उस कमरे में लेके गया जिसका दरवाज़ा छोटा था।
صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اتنی ساری نشانیوں کے بعد یہ آخری نشانی بالکل ثابت کر دے گی۔ اور واقعاً اس کی آنکھوں نے دیکھا کہ جب وہ گزرا تو اسے جھک کے جانا پڑا، لیکن جب پیغمبر اسلام آئے تو خود بخود دروازہ بڑا ہوتا گیا اور اللہ کے رسول پورے وقار کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ پیغمبر اسلام خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ راہب محو حیرت ان کو دیکھ رہا ہے۔ اس دوران جناب خدیجہ کا غلام میسرہ اس دعوت کے کمرے سے اٹھ کر یہاں آ گیا، اس لیے کہ وہ یہاں پہ جناب خدیجہ کے مال کی نگرانی کے لیے نہیں آیا بلکہ رسول اللہ کے حالات دیکھنے آیا ہے۔ پیغمبر اسلام تھوڑی دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر کھانا آیا اور کھانا تناول فرمانے کے بعد پیغمبر اسلام باہر تشریف لائے۔ وہ عیسائی راہب میسرہ سے کہتا ہے کہ میسرہ، یہ شخص کون ہے؟ کیا تمہارا ہم قوم ہے؟ کہا کہ نہیں، ہم قوم تو نہیں ہے، لیکن میری مالکہ نے تجارت میں اسے شریک کیا ہے اور یہ ان کے سامان تجارت کو لے کے آیا ہے۔ کہا کہ جب واپس پلٹ کے جانا تو اپنی مالکہ کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ تمہیں پروردگار نے بہترین موقع عطا کیا ہے۔ یہ اللہ کا آخری نبی ہے اور میدان قیامت میں ہر ایک کا شفیع ہوگا۔ تمہاری مالکہ کو بہترین موقع ملا ہے، اگر وہ اس سے شادی کر لے تو دنیا اور آخرت کی ملکہ قرار پائے گی۔ میسرہ نے ان جملوں کو بھی یاد کیا اور باہر آیا اور قافلہ یہاں سے چلا، یہاں تک کہ یہ قافلہ شام میں داخل ہو گیا۔ تجارتی قافلے جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اس بات کا انتظام کرتے ہیں کہ رات کو یا دوپہر کو نہ جائیں بلکہ صبح کے وقت جائیں تاکہ انہیں خرید و فروخت کے لیے پورا دن مل سکے۔ اگر صبح کا وقت نہیں ہے تو ایک دن کے لیے کہیں دور ٹھہر جاتے ہیں تاکہ اس وقت شہر میں داخل ہوں جب بازار کھلا ہوا ہو اور خرید و فروخت شروع ہوئی ہو۔ 2 مہینے کی مسافت کی زحمت اٹھا کے یہ قافلہ آیا ہے، چنانچہ ہر ایک کی یہ کوشش ہے کہ جتنا جلدی اس کا مال بک جائے اچھا ہے۔ اگر کسی کا سامان ذرا دیر کے لیے پڑا رہے تو گھبرا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جتنے بھی خریدنے والے ہیں وہ دوسروں کا مال خرید کر لے جائیں اور مجھے نقصان ہی نقصان ہو۔ چنانچہ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ گاہک کو اپنی طرف کھینچے۔ یہاں بھی یہی منظر ہوا۔ یہ قافلہ صبح کے وقت شام میں داخل ہوا۔ بازار شام پورے عروج پر تھا۔ اب یہاں پہ نہ کسی کو کسی سے دشمنی یاد ہے اور نہ دوستی۔ ہر ایک بازار میں اپنا اپنا سامان لے کے بیٹھ گیا اور سامان کو بیچنا شروع کر دیا۔ شام میں ایسے تجارتی قافلے آتے رہتے تھے، اس لیے شام میں سرمایہ دار لوگوں کا ایک ایسا گروہ بن گیا تھا جو ہر قافلے سے اپنی مرضی کے مطابق سامان خرید لیتے تھے اور اپنے پاس جمع کر لیتے تھے اور پھر بعد میں اس کو فروخت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی یہ قافلہ آیا سب تیزی سے دوڑ کے آگے بڑھے۔ پیغمبر اسلام نے یہ منظر دیکھا تو میسرہ سے کہا کہ میسرہ، ہمیں جلدی نہیں کرنا ہے، اونٹوں کو پیچھے رکھو۔ جب سب لوگ اپنا سامان تجارت بیچ دیں اس کے بعد ہم بازار کے اندر جائیں گے۔ میسرہ گھبرا گیا۔ یہ تجارت کا کون سا طریقہ ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے سرمایہ دار گاہک آئیں گے وہ تو جو پہلا سامان ملے گا خرید کر لے جائیں گے، پھر ہمارا سامان کون خریدے گا؟ پیغمبر نے کہا کہ نہیں، جس انداز سے یہ لوگ بیچ رہے ہیں مجھے اس انداز سے ہجوم کر کے کاروبار کرنا پسند نہیں ہے۔ پیچھے رہو، پہلے جو جس کا دل چاہے جس انداز سے چاہے فروخت کر لے۔ اسے ایثار کہیے کہ باقی لوگ پہلے فروخت کر لیں، ہم بعد میں کر لیں گے، یا اسے اللہ پر توکل کہیے، یا اسے پیغمبر اسلام کی تجارتی حکمت عملی کہیے۔ بہرحال پیغمبر اسلام پیچھے کھڑے ہیں۔ اتنا بڑا قافلہ آیا تھا، چنانچہ صبح سے شام ہو گئی۔ جتنے بڑے بڑے سرمایہ دار تاجر تھے انہوں نے آ کے سارا سامان تجارت خرید لیا۔ شام ہو گئی، وہ اپنے گھر چلے گئے اور یہ معلوم ہے کہ اب اگلے دن نہیں آئیں گے۔ ابو جہل جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آیا تو سب پیغمبر کو دیکھ کر پیغمبر کا مذاق اڑانے لگے کہ ہم سارا سامان بیچ کے آ گئے اور اس نے اپنے سامان میں سے کچھ ابھی بیچنا شروع بھی نہیں کیا، اب کون اس کا سامان خریدے گا؟ بڑا عجیب جملہ کہا ابو جہل نے کہ خدیجہ نے معاذ اللہ آج تک کسی ایسے شخص کو نہیں بھیجا کہ جس کے نتیجے میں خدیجہ کا سارا سامان بیکار ہو گیا ہو۔ منافع تو درکنار، سب نقصان ہو گیا۔ آج کی تجارت کے بعد جشن بھی منایا جا رہا ہے اور پیغمبر کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، اور
पैगंबर इस्लाम खामोश हैं। पैगंबर से हमदर्दी करने वाले भी इस वक्त हैरान हैं कि दूसरे साथियों को क्या जवाब दें। अगला दिन आया और पैगंबर इस्लाम के इस अमल ने शाम की तिजारत का रुख बदल दिया। अगले दिन पैगंबर इस्लाम का सामान तिजारत बाजार में आया और ये अगला वो दिन था कि जिसकी वजह से ताजरों को बड़ा नुकसान होता था। होता ये था कि आज सामान तिजारत आया। जितने भी सरमायादार हैं, जिनके पास पैसा ज्यादा है, जो सारा सामान खरीद सकते हैं, वो खरीद लेते थे। खरीदने के बाद अब शाम के अतराफ में जो छोटे छोटे देहात हैं, यहाँ पे जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, पैसा उनके पास भी बहुत है, मगर उनको एक नुकसान है और वो ये कि जब काफिला आता उनको शाम तक इत्तला मिलती थी और वो अगले दिन सामान खरीदने के लिए आ सकते थे। और पहले दिन तो शाम के रहने वाले सामान ले जाते थे। होता ये था कि काफिले वाले तो अपना सामान तिजारत बेच के चले जाते थे। अब जो जरूरत का सामान है वो उन बड़े बड़े आदमियों की दुकान में है जिन्होंने कल सामान खरीदा था। उन्होंने 2 रुपए की चीज खरीदी थी, आज वो 5 रुपए की बेच रहे हैं। और बाजार में चूंकि और कोई सामान नहीं है तो इन लोगों को ये महंगा सामान खरीदना पड़ता था। अब नतीजा ये हुआ कि पहले दिन सबका सामान बिक गया। अगले दिन पैगंबर इस्लाम अपना सामान तिजारत लेके आए तो हुआ ये कि जो अतराफ के लोग पहुंचे थे, आज पहली दफा उन्होंने देखा कि बजाय इसके कि हम उन बड़े बड़े सरमायादारों की दुकान पे जाएं, बाजार में अब तक सामान मौजूद है। और हैरत की बात यह है कि सरमायादार की दुकान से खरीदेंगे तो वो 5 रुपए का बेचेगा, यहाँ पे ये सामान 4 रुपए का मिल रहा है, जबकि यही सामान कल वो लोग 2 रुपए का खरीद के गए थे। लेकिन आज 4 रुपए का सामान भी इन लोगों को सस्ता महसूस हो रहा है, क्योंकि ये लोग बाद में आया करते थे और उस मिडल मैन की दुकान से खरीदा करते थे जो अपना नफा रख के 2 रुपए की चीज को 5 में बेचा करता था। और आज ये लोग पैगंबर इस्लाम से डायरेक्ट खरीद रहे हैं। चुनांचे जो चीज कल अबू जहल ने 2 रुपए की बेची थी, आज वही चीज पैगंबर के सामान में 4 रुपए की बिक रही है और खरीदने वाला खुशी से ले जा रहा है, क्योंकि दुकान से यही चीज उसे 5 रुपए की मिलना थी। ये मंजर सारा काफिला देख रहा है कि इस हद तक पैगंबर इस्लाम के इस सामान तिजारत की फरोख्त से नफा हासिल हुआ है। मैसरा को यकीन नहीं आ रहा है कि आज तक मेरी मालिका ने इंतहाई तजर्बाकार लोगों को भी बेचा है, मगर डबल नफा ये पहली मर्तबा मिला है और इस तरह के गाहक खुशी से दे रहा है। और पैगंबर इसके साथ किसी किस्म की जबरदस्ती भी नहीं कर रहे। जिस वक्त ये मंजर देखा तो अब अबू जहल को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब पता चला कि कारोबार में सब्र और मुनासिब मौके का इंतजार भी कितना जरूरी है। तारीख कहती है कि जिस वक्त ये सामान तिजारत बिक रहा था तो सारे शहर में एक शोर सा हो गया कि आज इतना सस्ता सामान बिक रहा है। एक यहूदी आलिम तक ये बात पहुंची। उसे मालूम था कि आखिरी नबी जब शाम आएगा तो इस अंदाज का वाक़या पेश आएगा। वो घोड़े पे सवार होके तेजी से बाजार में पहुंचा। पैगंबर के चेहरे को देखा तो पहचान लिया कि ये वही नबी है कि जिसका हमें इंतजार था, जिसे हम उसकी पैदाइश के वक्त से ही ढूंढ रहे थे। मगर आज ये यहाँ आया है तो इस हालत में कि इसके साथ इसका पूरा कबीला है। घबरा के अपने साथियों से कहने लगा कि गजब हो गया, वो आ गया है जो हमारे दीन को ख़त्म करेगा, हमारी औरतों को बेवा करेगा और उसे इस काबिल ना रहने दो। मगर क्या करें, किस तरह पैगंबर पे हमला करें? पैगंबर के साथी भी कम नहीं हैं और फिर शाम का बाजार भी पैगंबर का हमायती बन चुका है। उसने एक तरकीब सोची। पैगंबर इस्लाम के पास सामान तिजारत की चंद आखिरी बोरियां रह गई थीं। पास आया और कहने लगा कि ये सामान कितने का है? पैगंबर ने कहा कि 500 दिरहम। उसने कहा कि ये सारा मैं खरीदने को तैयार हूँ, लेकिन पैसे मेरे घर में पड़े हैं, मेरे साथ मेरे घर चलो, आखिरी सामान है, इसके बाद तो तुम्हें यहाँ खड़ा भी नहीं होना। मैं पैसे देता हूँ और सामान ले जाता हूँ। पैगंबर ने कहा कि ठीक है और उसके साथ चले। वो पैगंबर इस्लाम को घर में लेके आया और उन्हें बिठाया। कहा कि मैं पैसे लेके आता हूँ। अपनी बीवी के पास गया और कहा कि हमारे घर में वही आया है कि जिसके बारे में मैं तुम्हें बताता आ रहा हूँ। ये हमारी औरतों को बेवा करेगा, हमारे बच्चों को यतीम करेगा, हमारे दीन को ख़त्म करेगा।
اسے آج یہاں سے صحیح سلامت نہ جانے دینا۔ بیوی کہتی ہے کہ کیا کروں؟ جواب دیا کہ اس طرح سے اسے نقصان پہنچاؤ کہ ایسا لگے کہ جیسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو۔ یہ چکی کا پارٹ لے کر مکان کی چھت پہ کھڑی ہو جاؤ، اور جیسے ہی یہ شخص گھر سے باہر نکلے ویسے ہی یہ چکی اس کے سر پر پھینک دینا، تاکہ کہنے کو بھی یہ موقع ہو کہ وہ گھر کی چھت پہ چکی لے کر کھڑی تھی۔ اتفاق سے اس کے ہاتھ سے گر پڑی، اور اس طرح ہمارے دشمن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ شوہر اور بیوی میں بات طے پا گئی۔ بیوی گھر کی چھت پہ کھڑی ہے، پیغمبر اسلام اس کے مہمان ہیں، اور اس یہودی سے 500 درہم لے کر گھر سے باہر نکلے۔ جیسے ہی باہر آئے، پیغمبر اسلام کے چہرے کا جو نور اس نے دیکھا تو ایک مرتبہ اس کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں۔ آنکھوں نے کام کرنا بند کر دیا، اور جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہوئیں اس نے چکی کا پارٹ زمین کی جانب پھینکا۔ اتنے میں پیغمبر اسلام آگے بڑھ چکے تھے، اور اس یہودی کے 2 ہی لڑکے تھے، وہ گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ چکی کا پارٹ ان دونوں لڑکوں کے سر کے اوپر گرا، اور وہ وہیں ہلاک ہو گئے۔ جب یہ منظر دیکھا تو چیخ ماری۔ اس کی بیوی کو یہ احساس ہوا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا کتنا نقصان کر لیا ہے۔ پیغمبر اسلام بحفاظت اپنے قافلے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ انتہائی غصے کے عالم میں یہ یہودی اپنے ساتھیوں کو لے کر دوڑا، اور پیغمبر اسلام کے قافلے میں پہنچ کر پیغمبر پر حملہ کیا۔ یہ منظر دیکھنا تھا کہ صرف بنی ہاشم کا خاندان ہی نہیں بلکہ سارے کے سارے پیغمبر کے ساتھی ہیں۔ یہ سارا قافلہ مکہ نکلنے سے آج تک پیغمبر اسلام کا احسان مند ہے۔ یہ سب پیغمبر کی حمایت میں آ گئے، اور ایک مرتبہ یہودیوں نے ادھر سے حملہ کیا، مکہ والوں نے مقابلہ کیا اور دفاع کیا۔ اس وقت ایک عجیب جملہ کہا یہودیوں نے۔ یہ جملہ ایسا تھا جو مکے والوں کی سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ اس وقت وہ جوش میں ہیں، غصے میں ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ مگر ابو جہل نے یہ جملہ سنا تو چونک اٹھا کہ یہ کیسا جملہ ہے۔ کہتا ہے کہ مکے والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس کی طرف سے لڑ کر میرا مقابلہ کر رہے ہو۔ میں اس سے اپنے بیٹوں کی وجہ سے لڑنے نہیں آیا، میں اس لیے لڑنے آیا ہوں کہ یہ میرے دین کا خاتمہ کرے گا، ہماری عورتوں کو بیوہ بنائے گا، بچوں کو یتیم کرے گا۔ مکے والو، آج تم جس کی حمایت کر رہے ہو، جب یہ تمہارے سامنے اپنے دین کو پیش کرے گا تو یاد رکھو کہ پھر تم اس کو ڈھونڈ رہے ہوگے اسے ختم کرنے کے لیے، اور یہ تمہاری عورتوں کو بیوہ کر رہا ہوگا، تمہارے بچوں کو یتیم کر رہا ہوگا۔ ارے تم کیا غلطی کر رہے ہو؟ کل کا کام آج کر ڈالو۔ آج تم اس کو بچا رہے ہو، کل تم پچھتاؤ گے۔